ہیلو، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل. آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارا یہ تسلسل ویڈیو کا بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور تمام جو وہ ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا موضوع یہ ہے انکل کیا اظہار خیال ہے کہ پاکستان میں بزنس مینٹیلٹی کیا ہے اور کن چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جی انکل. چلیں طاہر صاحب، آپ کا یہ جو آپ موضوع لے کر آئے ہیں بڑا اہم ہے، اور اہم اس لیے کہ کاروبار، جس کو آپ انگریزی میں بزنس کہتے ہیں، یہ ایک عظیم موضوع ہے تمام دنیا کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی، جس کو آپ اردو میں کہیں گے کاروباری لوگوں کا ایک رشتہ یا کاروباری لوگوں کا ایک تسلسل. تو پاکستان میں کاروبار کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کے پاس جو مسائل اس وقت ملک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کاروبار کرنے کے لیے کسی قسم کا قانون اور کسی قسم کے اصول اور کسی قسم کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سوری، آپ نے مطلب نہ اصول پہ آپ کام کر رہے ہیں، نہ ہی آپ نے کوئی اس کا اسٹرکچر بنایا ہے، پیٹرن بنایا کہ بھائی بزنس کس طرح کیا جاتا ہے، نہ آپ نے اس کو کہیں ایتھکس سے جا کے جوڑا ہے کہ بھائی بزنس ایتھکس ہوتی ہے تاکہ دوسرے کاروباری کو آپ کی عادتوں سے یا آپ کے کاروبار کی وجہ سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچ جائے. اچھا، یہاں سب سے بڑا جو اس ٹاپک میں بولوں گا، جو سب سے بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ ہم کاروبار میں ضرور آئے، لیکن ہم نے اکیلے بڑھنے کی یا انفرادی طور پر بڑھنے کی کوشش کی. تو ہم نے جس کو بزنس کمیونٹی کہتے ہیں، اس تاثر کو اور اس کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا. تو اگر آپ بزنس کمیونٹی، بزنس مین ہوتے ہوئے بزنس کمیونٹی کے رولز اور ریگولیشنز کو آپ اپلائی نہیں کر پا رہے اور آپ کو اس سے کوئی وہ بھی نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک انفرادی شخصیت کے حامل ہیں اور آپ کا کاروبار ایک انفرادی طریقے سے آگے بڑھے گا. لیکن آپ اس کا کام دوسروں کے ساتھ مل کے یوں نہیں کریں گے کہ آپ نے اپنی پالیسی کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے فلاں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا، فلاں کمپنی کے ساتھ نہیں کرنا، فلاں اس بندے کے ساتھ نہیں کرنا، اس گروپ کے ساتھ نہیں کرنا. اچھا، یہ آپ کی سب سے بڑی نافہمی ہے کہ آپ نے جہاں پر آگے بڑھنا تھا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ، اس کو آپ نے بالکل ہی ختم کر دیا اس سوچ کے ماتحت کہ بھائی ہم نے اپنے طور پہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے، لیکن ہم گروپ یا کسی اور قسم کی بزنس کمیونٹی میں انٹرسٹڈ نہیں. اچھا، پھر جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ نے تو یہ سمجھ لیجئے بزنس کا بھی کسی لیول پہ آپ کر رہے ہوں پاکستان میں، اس کا بھی آپ نے ستیہ ناش کیا. ستیہ ناش اس لیے استعمال کرتا ہوں اس لفظ کو کہ آپ تباہی کے اس دہانے پہ آ کے کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی جو بھی آگے جا کر اپنے ویژن کو، اپنے بزنس کا آپ کا جو ایک ویژن ہوتا ہے بزنس مین کے، اس کو آپ نے آگے نہیں پھیلانا کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کیا. تو یہ ہو گئی بات. اب آپ کاروبار کر رہے ہیں، فرض کریں آپ نے ہوٹل کھولا ہوا ہے، فرض کریں آپ نے الیکٹرانک کی شاپ کھولی ہوئی، فرض کریں آپ پاکستان کے اناج ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ یہ سب تو کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لوگ آپ کو آرڈرز بھی دے رہے ہیں،
لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قدر ہے وہ اتنی کم ہے کہ کسی وقت بھی آپ کا آرڈر آپ سے ہٹا کر کسی دوسرے ملک کو دیا جاتا ہے اور آپ ہاتھ ملتے ہوئے بیچ میں رہ جاتے ہیں کہ آپ کا ٹینڈر، آپ کی کوٹیشن ایکسیپٹ نہیں کی گئی، جبکہ اس کمپنی نے کہا تھا، انٹرنیشنل کمپنی، کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، اور اتنے عرصے تک۔ اس کی میں آپ کو بنیادی وجہ بتاؤں۔ بنیادی وجہ یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ نے سروس جیسی عظیم چیز جسے آپ خدمت کہتے ہیں، اس چیز کو آپ نے اپنے کاروبار کے حصے میں، کاروبار کی پالیسی کے حصے میں نہیں ڈالا۔ تو جب آپ سروس نہیں دیتے اور سروس جیسی اہم چیز کو آپ اہمیت نہیں دیتے تو دوسرا جو بندہ ہے، جو دوسری پارٹی ہے، وہ آپ سے اس لیول پہ تعلقات خراب کر دے گی، ختم کر دے گی کہ شاید آپ کو دوبارہ کانٹیکٹ بھی نہ کرے، کیونکہ آپ نے جس چیز کو واضح کیا ہے وہ ایک اتنا خراب ریپرزنٹیشن ہے کہ بھائی ہم وی ڈونٹ بلیو ان سروس۔ آپ سروس میں بلیو نہیں کرتے۔ ہوٹل آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ نے کلائنٹس کو رومز دینے، ان کے لیے ٹورز آپریٹ کرنے، ان کو ملک کی معلومات دینی، ان کے لیے آپ نے پورا ایک پروگرام بنانا ہے تاکہ جو ٹورسٹ آتا ہے آپ کے ہوٹل میں وہ خوش ہو کے جائے، اگر بیرون ممالک کا ہے تو اور زیادہ خوش ہو کے جائے تاکہ آپ کے ملک میں سیاح آنا شروع ہو۔ تو یہ آپ کی سب سے بڑی وجہ ہوگی، سروس نہیں ہے۔ اب مثال لے لیں الیکٹرانک شاپس کی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سروس تو دور کی بات، روزمرہ کی لڑائی ہے کہ بھئی تم نے ہمارا کلائنٹ چرا لیا، آپ نے ہمارا کلائنٹ چرا لیا۔ آپ یہ ساتھ کیوں نہیں گرو ہو پاتے؟ ایک ساتھ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ ساتھ گرو ہو جائیں اور آپ کی جو پالیسی ہے وہ آپ کے پڑوسی کی بھی ہو، جو آپ کے پڑوسی کی ہے وہ تیسری دکان والے کی بھی ہو، جو مارکیٹ کی ہے وہ پورے ایک بزنس زون کی ہو۔ تو اس پہ آپ نہیں کر پا رہے۔ پھر آپ نے دوسری چیزیں جو بہت مقدر ہیں ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہب میں، بھائی اسلام آپ کو ایمانداری سے کاروبار کرنا سکھاتا ہے، آپ نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، آپ نے اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں پرائز میں، جھوٹ بول کے آپ پروڈکٹ بیچتے ہیں، پروڈکٹ کی کوالٹی کچھ اور ہے، آپ دوسرا پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں جب کسی نے منگوایا آپ سے آن لائن۔ تو یہ چیزوں کی شکایت آ رہی ہے۔ اب بتائیے سروس تو کجا، آپ اس لیول کے انسان ہیں کہ آپ نے وہ پروڈکٹ تک نہیں بھیجا اور پیسے جیب میں پاکٹ کر لیے، اور پھر دوستوں سے مسخرہ پن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مسخرے پروفیشنل بزنس مین تو ہے نہیں۔ پروفیشنل بزنس مین ہوتے آپ تو آپ کی یہ ذہنیت نہیں ہوتی، نہ آپ نے اس لیول پہ پڑھا ہے۔ اچھا کیوں نہیں پڑھا بھائی؟ کیونکہ گھر میں کہا لوگوں نے بھائی یہ تو اتنا نکما ہے کہ کام آپ اس کو آتا نہیں، تو ہم نے کہا اس کو دکان ڈال کے دے دی، یا آپ کو دکان ڈال کے دے دی گئی۔ تو آپ نے بھائی کیا سیکھنا ہے؟ آپ اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ وہ ہوئے، ان کے ساتھ آپ کی ترتیب بنی، ان کے ساتھ آپ کا رشتہ بنا، اور انہوں نے جو غلط باتیں تھیں وہ آپ کو سکھائے، آپ کے اندر جو غلط تھے آپ نے دوسروں کو سکھائے۔ آپ کو کاروباری، ایک خاص کاروباری، ایک اہم کاروباری، ایک پروفیشنل نہیں بن سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی آپ نے اس پہ کبھی زور ہی نہیں دیا۔ کتابیں تو پڑھنا دور کی بات، کسی سیمینار میں جانا، اے بھائی بزنس ہوتا کیا ہے، اس میں کسی 2-4 کتابوں کو پڑھ لینا، وہ آپ نے نہیں کیا۔ نہ آپ کو کسی مینٹور چاہیے، آپ کو نہ کوئی استاد چاہیے، نہ کوئی اچھا بزنس مین جو آپ کو کچھ سکھا سکتا ہے، بھلے آپ کے اپنے ملک کا ہو، بھلے آپ کی اپنی کمیونٹی کا ہو۔ اب مثال دیتے ہیں اپنی میمن کمیونٹی کی، ٹھیک ہے، کافی آرگنائز کمیونٹی ہے، لیکن اس کمیونٹی میں بھی لوگ زیادہ پڑھتے پڑھاتے نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی جلدی سے بچے کو 15 سال کا ہے کاروبار سکھاؤ، 18 کا ہے اس کو کاروبار ڈال کے دو، اس کے بعد 20 سال کا ہو جائے اس کی شادی کرو، تاکہ یہ فیملی کے ساتھ رہے، مل کے کام کرے، اور فیملی کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ خراب نہیں ہو، کیونکہ ہم نے اس کو یہی روکنا ہے۔ اچھا آپ نے یہ تو چیزیں کر لی اس کو فیملی میں روکنے کے لیے اور اس کے ساتھ مختلف جوائنٹ وینچرز بنانے کے لیے، لیکن آپ نے اس کی گروتھ کو روک دیا۔
کیونکہ نہ وہ پڑھ رہا ہے بزنس کے بارے میں، نہ اس کا کوئی تعلق بن رہا ہے انٹرنیشنل لوگوں سے، نہ اسے پتہ چل رہا ہے کہ یار پروفیشنل بزنس ہوتا کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے آپ مار کھا رہے ہیں. اچھا پھر آپ کے پاس بزنس ایتھکس نہیں ہے، آپ کے پاس بزنس مورل نہیں ہے، جھوٹ بول کے آپ مل رہے ہیں، ایک کوالٹی بتاتے ہیں دوسری کوالٹی آپ پیکج میں ڈال کے دیتے ہیں، پرائز آپ نے ایک کہی اس کے بعد آپ نے دوسری بتا دی. یہ سارے مرحلوں سے نمٹنے کے باوجود آپ کامیاب ہیں اس ملک کے بزنس میں. اس کی وجہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ جس قسم کی آپ کی عوام ہے نا، اور جس قسم کی فرسٹریشن کا عوام شکار ہے، یا بزنس کمیونٹی یا جو بھی لوگ بزنس کر رہے ہیں، تو وہ یہ فرق محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ذہن میں آپ کے کلاؤڈ بنا ہے. اس کلاؤڈ نے آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز کو ختم کر دیا. اس پہ میں نے بہت کچھ بولنا تھا مثالوں کے ساتھ، لیکن ہم اب اور آگے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے، آپ کو انشاءاللہ 2-4 دفعہ اس موضوع پر ہم ٹچ کریں گے. شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.